बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज का लाइव शो। जैसा आपके साथ हस्बे वादा फ्राइडे और सैटरडे है। आज के शो में मैं आपको बड़ी अहम एक स्टोरी बताता हूं जो कि मियां साहब के फ़ौज के साथ इख्तलाफात की वजह बनी। ये कहां से शुरू हुई? ये हमारे पड़ोसी मुल्क में, जहां पर ज़बान बोली जाती है पश्तो और ब्राहवी और दूसरी ज़बानें। जंग के बाद वहाँ पर बहुत सारा जंगी सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसमें कसीर तादाद में रूसी और इत्तेहादी फ़ौज का साजो सामान था। वहाँ पर अभी भी इतना माल पड़ा हुआ है कि तकरीबन $7 अरब के करीब वहाँ पर स्क्रैप माल पड़ा है। इस स्क्रैप माल में बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह ये बहुत है। और इनकी शीटें आपको पता है इतनी मोटी होती हैं कि इन्हें काटना पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा, ये बहुत हैवी है, इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसको कहीं से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और फिर वहाँ पर जो मौजूद इलाके में जो सूबे हैं वहाँ, वो उठाने भी नहीं देते। पड़ोसी मुल्क के 2 बिजनेसमैन जिनके नाम अभी रिसेंटली मियाँ साहब के साथ आए, वो बिना वीज़े के पाकिस्तान आया करते थे। मरी में मियाँ साहब से, शरीफ फैमिली से उनकी शादियों पर मुलाकातें करते थे। उनकी तस्वीर आपके सामने आ रही हैं। इन्होंने वो सारा स्क्रैप खरीदा और उसी मुल्क के दारुल हुकूमत काबुल में रखा। अब वहाँ पर एक खाली जगह पर उन्होंने बहुत बड़ा ढेर रख दिया कि इसी वक्त वो उठाकर इसे ले जाएंगे और वहाँ से माल बनाएंगे। इससे टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियाँ बनती। और वो, लेकिन अब मसला ये था कि स्क्रैप को ले जाने के 3 तरीके थे। पहला तरीका तो जो था हवाई जहाज़ से। अब ये इतना महंगा है कि इसमें इतने में ही नया वो टैंक या वो गाड़ी बन जाती है। दूसरा तरीका था कि आप समुंदर के रास्ते से ले जाए, इसके लिए भी आपको पाकिस्तान से गुजरना पड़ता था। तीसरा तरीका था ट्रकों पर इसको लोड करके जीटी रोड के ज़रिए आप पड़ोसी मुल्क में उनके बॉर्डर से गुजारें, और ये बड़ा आसान और सस्ता तरीका था। अब जो बिजनेसमैन जंदाल नामी पाकिस्तान में आया करता था, उसने हुसैन नवाज साहब से मुलाकात की। फिर हुसैन नवाज साहब उस पड़ोसी मुल्क में भी गए और वहाँ जाकर उन्होंने स्टील मिल लगाने का एक मंसूबा बनाया, और 2 साल के अंदर अंदर वो स्टील मिल मुकम्मल भी होगी। मियाँ साहब चूँकि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते वाघा बॉर्डर से सामान ले जाने की इजाज़त दे दी। इवन के रोड टैक्स और जो फॉरेन टैक्स था वो भी माफ़ कर दिया। यूँ पहला कॉन्वॉय कि जिसमें 100 ट्रॉलर थे। अब आप देखें कि कितना माल था जो ये लेकर निकल रहे थे। जब ये यहाँ से लंडी कोतल से पाकिस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ पर पाक फ़ौज को रिपोर्ट मिल गई। जनरल कियानी उस वक्त के चीफ थे। उन्होंने वज़ीर दिफा से बात की। उन्होंने कहा, तो वज़ीर दिफा ने कहा ये वज़ीर आज़म का हुक्म है। कियानी साहब ने नवाज शरीफ से बात की कि ये जंगी माल है, इससे आप अगर सामान जो है बनकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, आप क्यों लेके जाना देने चाह रहे हैं इसके पास। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के पास इतनी मोटी शीट काटने और पिघलाने की सलाहियत नहीं थी। मियाँ साहब ने कहा ये स्क्रैप जाने दें। फ़ौज के साथ क्या ताल्लुक़ है? कियानी साहब ने फिर शहबाज शरीफ से बात की और मियाँ साहब से कहा, लेकिन उनका भी यही जवाब था जो बड़े भाई साहब का था। और जब ये स्क्रैप नौशहरा के करीब पहुंचा तो फ़ौज ने फिर वो तमाम कॉन्वॉय रोक कर एक खाली जगह पर उतार लिए और वो तुरखम बॉर्डर से वहाँ पर जो फ़ौज लगा दी और कहा कि अब यहाँ से कोई भी स्क्रैप और जंगी माल जो है वो यहाँ से नहीं आने देंगे। वो जंदाल साहब जो है वो 3 दफ़ा मरी भी आए। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा, जी मेरा अरबों का नुकसान हो रहा है, आप ये स्क्रैप जाने दें। उस वक्त जनरल कियानी के भाइयों को कहा गया जिन पर करप्शन के बाद में चार्जेस लगे, और उन्होंने भी बहुत सारी ऑफरें दी कि आप ये कर दें, लेकिन फ़ौज नहीं मानी। अब जनरल कियानी ने उस वक्त ताकत से वो स्क्रैप जो रोका था वो आज भी आपको पता है बॉर्डर के उस तरफ पड़ा हुआ है। पाक फ़ौज ने उस वक्त जो है वो कहा कि हुसैन नवाज से कि स्टील मिल आप लगाएं, ज़रूर लगाएं, जगह भी आपको पाक फ़ौज देगी, कंटोनमेंट में लगाएं, सामान फ़ौज खरीदेगी, लेकिन आप बिजनेसमैन पड़ोसी मुल्क से था वो नहीं माना। हुसैन नवाज और पड़ोसी मुल्क के जो बिजनेसमैन थे, अब उनका वो जो ख्वाब था वो सारा चकनाचूर हो गया। और वजह ये थी कि पड़ोसी मुल्क के बिजनेसमैन मरी में बिना वीज़े के मुलाकातें करते थे, और ये सारा माल इसलिए था कि यहाँ से अंदरूनी खाना उनका एसेट में इजाफा हो, और तकलीफ यहाँ से शुरू हुई। फिर राहील शरीफ आए, मसला वही हुआ, लेकिन फ़ौज टस से मस नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब जो पहले ही आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ के साथ का मसला था बहुत बड़ा, इस तरह अब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बुरी तरह सामने आ गए और गुस्से में पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों पर तरह तरह की उन्होंने जो है वो शुरू कर दी गेम अपनी। अब जो बार उन्हें निकाला गया तो फिर इल्ज़ाम, और ये फिर उन्होंने कहा जी फ़ौज मुझे काम नहीं करे। काम ये वाला था जो नहीं करने दे रही थी। आपको याद रहे कि लजीजिया स्टील में मियाँ साहब को 7 साल की सज़ा हो चुकी है, और ये थे मियाँ साहब के वो असली मसाइल जो वो तकरीर में बताना हर दफ़ा भूल जाते हैं। अभी कल फिर उन्होंने एक तकरीर की है, तो इस तकरीर में भी वही बातें थी जो वो पहले भी कहा करते थे, कोई नई बात ऐसी नहीं आई। लेकिन कुछ बातें उन्होंने गलत बयान की जिनकी निशानदेही करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता तो चले कि आप उनकी अगर तकरीर सुन रहे हैं उसके अंदर गलत क्या है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा, जब जी मैं मुल्क बदर हुआ तो मेरे पास एक अकामा था जो मेरी मजबूरी थी और इस पर मुझे निकाल दिया। अब देखें, झूठ का जो सबसे बड़ा मसला ये होता है वो ये कि आपको याद नहीं रहता। मियाँ साहब को मुल्क बदर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत बाद किया, लेकिन अकामा उनके पास जो था वो 2012 में था।
ان کی نااہلی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 2013 کے الیکشن میں اپنی دبئی کی جو جائیداد تھی جبل علی میں وہ چھپائی ہوئی تھی. اب سیکشن 12 کی جو شق نمبر 2 ہے وہ سیکشن 99 کے تحت وہ صادق اور امین نہیں رہے اور غلط بیان الفی دینے کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. اب آپ ان کے اقامے پر موجود تاریخ دیکھیں اور 2012 کی ہے. ان کے ساتھ ان کی مرحومہ جو بیوی ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ بھی ہیں, اور میاں صاحب واپس آ کر 5 سال گزار چکے تھے. اب باقی یہ کہ میاں صاحب کے ساتھ لوگ تو اس وقت بڑے تگڑے ہیں, لیکن پنجاب میں ابھی ان کے ریسنٹلی 5 MP چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور پھر میاں صاحب نے دوران تقریر بھی میاں صاحب کو کارکنوں کے بڑے گلے کیے انہوں نے کہ یار آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں, بولے نا. وہ بڑے مطلب پرجوش انداز میں انہیں سمجھانا چاہتے کہ اٹھیں آپ, لیکن اب چونکہ دسمبر سے تک جلسوں کا شیڈول آ گیا اور لیکن قیادت نہیں ہے. تو میڈیا میں جو موجود ہے جیسے اینکر عمران ریاض ہیں, ان کا بھی ریسنٹلی کہنا تھا کہ جی وہ بچوں کو مدرسوں سے لانا اور اپنے بینک اکاؤنٹوں سے گھروں نے پیسے خرچ کر کے نارکی پھیلانے کے علاوہ وہ کچھ خاص کر نہیں سکیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک انتہائی قابل سیاستدان پاکستانی سیاست کے, انہوں نے وہ اس اتحاد کی اب جو ہے وہ قیادت کریں گے. مولانا صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے کبھی اسٹیٹمنٹ بھی دی پچھلے دنوں کہ کوئی ریاست ان کے بغیر چل نہیں سکتی. ابھی آنے والے حالات بتائیں گے کہ اس سے پہلے والے دھرنے اور احتجاج میں اور اس میں کیا فرق ہوگا. اور جو صحافی جیسے حامد میر صاحب تھے باقاعدہ خاکی لباس پہن کر گئے دھرنے میں, گل بخاری مختلف, ان لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں لیکن کچھ ہوا نہیں. اب سیاسی پارٹیاں ہمیشہ مولانا صاحب کو سامنے رکھ کر خود غائب ہو جاتی ہیں, لیکن مولانا صاحب کی سیاست باکمال ہے. وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, یہ بات آپ یاد رکھیے گا, لیکن حالات بتائیں گے کہ آگے ہوگا کیا. مسلم یونین کے جو رہنما ہے خواجہ محمد آصف, انہوں نے کل لاہور میں اسمبلی میں استعفوں کی دھمکی بھی دے دی, لیکن پیپلز پارٹی اس پر راضی نہیں ہوگی کیونکہ استعفوں کے معاملے پر دونوں اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گی یا نہیں وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ ابھی آپ کو خواجہ آصف کا حال ہی میں جو ہے وہ بیان جس کی وجہ سے اختلافات کھل کر سامنے آئے, ایون خواجہ صاحب نے معافی مانگ لی لیکن وہ مانے نہیں. ایک اور نیا ایشو ڈراموں کے متعلق. ایک وقت تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں رات 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا تو روڈ سنسان ہو جاتے تھے. وارث, دھواں جیسے شاہکار ڈرامے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آپ دیکھتے تھے. اندھیرا اجالا ہو گیا. اب سبق آموز باتیں کچھ سیکھتے تھے. ہمارے فنکار گلا کرتے ہیں جی کہ آپ ترکی کے ڈرامے لیتے ہیں, آپ اپنی تہذیب پر دیں توجہ کیوں نہیں دیتے, اپنے ڈرامے لگائیں. آپ کو اپنے ڈرامے جو ہیں وہ پسند نہیں آتے, آپ اپنی ڈراموں کی مارکیٹ, اپنے فنکاروں کی مارکیٹ کو ترکی کے ڈراموں کی وجہ سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا, ہمارے ڈرامے سرحد پار کاپی ہوتے تھے, آج ہم ان کی کاپی کرتے ہیں. ہمارے اہم لوگوں نے ان کے ڈراموں کی کاپی کر کے کام کرنا شروع کیا. حال ہی میں چڑیل کے نام سے ایک پہلی ویب سیریز جو کہ عاصم عباسی نے Z5 انڈیا کے چینل کے تعاون سے بنائی ہے, اس میں 4 لڑکیاں جو کہ اپنے شوہروں کی بے وفائی کا بدلہ لیتی ہیں. اس ڈرامے کے کرداروں میں چاروں خواتین جو ہیں وہ گھریلو زندگی چھوڑ کر ان کے دھوکہ دینے والے شوہروں کو بے نقاب کرتی ہیں. ان میں سرود گیلانی ہے, یاسرا رضوی, نمرا بچا اور ایک ان کا نام مجھے بھول گیا, وہ استعمال کرتی ہیں. گزشتہ ماہ بھارت میں گلوبل سٹریمنگ ایپ جو Z5 کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ پاکستانی ڈرامے اپنی ایپس پر واپس لا رہے ہیں بلکہ اس نے پاکستان سے جو 5 خصوصی ڈیجیٹل ویب سیریز ہیں وہ بھی تیار کروائی ہیں. تو اس ڈرامے نے فحاشی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. وہ بڑی ایک ادھیڑ عمر, ایک معمر قسم کی خواتین, ہنا نام ہے شاید ان کا, خواجہ, ایسے گندے ڈائلاگ انہوں نے بولے. اس فیملی کے تو چھوڑیں, آپ اکیلے میں بھی یقین کریں بیٹھ کے نہیں دے سکتے. اچھی بھلی پاکستانی ڈراموں کی لڑکیاں اس گندگی کو اب آرٹ کا نام دے کر پیسہ اور شہرت کمانا چاہتی ہیں. جہاں پر ڈرامہ ارطغرل نے دنیا میں ریکارڈ توڑے تو اب یہ اپنی وہ ہجرت مچانے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے. حالانکہ یہ ہماری تہذیب بالکل نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے جو شادی شدہ میاں بیوی ہیں وہ اپنے تعلقات کا, شرعی تعلقات کا ذکر نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے شرم حیا کی ایک شاخ ہے. اسی لیے اس ڈرامے کی جو پہلی 3 اقساط ہیں اس کے بعد کوئی نہیں دیکھ رہا, بری طرح فلاپ ہو چکا ڈرامہ. جامعہ بنوریہ کراچی نے ابھی ایک لیٹر جاری کیا کہ ایزی لوڈ پر ملنے والے جو فری منٹ ہیں وہ سود کے زمرے میں آتے ہیں, اس لیے ان سے اجتناب کیا جائے. ٹیلی کام کی صنعت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک بڑے مقابلے میں ہے. ایسے میں اس قسم کا فتویٰ ان کی سیل اور مارکیٹ کو ڈاؤن کرے گا. لیکن یہ ایک مذہبی پوائنٹ ہے کافی امپورٹنٹ, اس پر ضرور لوگوں کو علماء سے پوچھنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ابھی قصور میں آپ کو پتہ ہے ایک 10 سالہ جو بچی کے کیس کا فیصلہ ہوا, جو جج صاحب نے اس ملزم کو جو ہے وہ رہا کر دیا. کیونکہ شہادتوں کا قانون آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کیا ہے. اس بچی کے چچا نے پھر عدالت کے اندر ہی خود فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. اب یہ فیصلہ ہو گیا, یا ابھی ایک ننھی معصوم زینب کا 22 مہینے کی ایک بچی کا ایک اور فیصلہ.
اس طرح کے کام آپ کو پتہ ہے رک نہیں رہے. تو ایسے میں چاہیے ان فنکاروں کو، ان اداکاروں کو، پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے جو متمول لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس پر مل کر واقعی قانون سازی تو چھوڑیں، شہادتوں کے قانون کو بھی فٹ کریں. ہمارے جو ججز ہیں، فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو یاد ہوگا ان کی پراپرٹی کا مسئلہ بنا تو انہوں نے کتنا شور مچایا. وہ ابھی ایک صحافی وہ متیو جان کو پکڑا گیا تھا، اس کے گھر بھی چلے گئے. تو بھئی آپ مل کے ان کے ساتھ یہ شہادتوں کا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ آج آپ کے پاس پاور ہے، کل آپ نے ریٹائر ہو کے لندن امریکہ کی شفٹ ہو جانا ہے، تو آج یہ ساری چیزیں ٹھیک کر کے جائیں آپ. یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے، کل کو اللہ بھی آپ کو اس پہ پکڑے گا. دنیا میں لوگوں کی، مخلوق کی خدمت کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسز ان سے یقین کریں تنگ آ چکے ہیں دیکھ کے نا روزانہ. اب کل پرسوں بلکہ میں نے اس پہ لکھا تو لوگوں نے کہا کیا آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے؟ اس پہ آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو بات بھی کسی حد تک اب لگتا ہے ایسے ہی کہ آپ چیخ کے آپ کا گلا بیٹھ جاتا ہے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس پر کچھ ہو نہیں رہا. تو میری عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ آپ خدا رہا اس پہ کچھ کریں. آپ کے پاس پاور ہے، آپ اپنی ایجنسیوں کو، لوگوں کو ساتھ لے کر بچوں کے متعلق خود سب لوگ بال بچے دار ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اس مسئلے کا حل نکالیں کسی طریقے سے. کچھ سوالات لے لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ میرے ساتھ ابھی کچھ آئے ہیں، یہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے کامنٹس کا. یہ میرے پکے وہ جو دوست بڑے اچھے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت ہر چیز پہ ان کے کامنٹس آتے ہیں. جی رضا چودھری بوبی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ جناب جی آپ کا بھی بہت شکریہ سمد، آپ کی بہت مہربانی، آپ لازمی دیکھتے ہیں پروگرام. جی یہ دیکھیں ہر کمنٹس کا اصل میں جواب دینا تھوڑا سا ممکن نہیں ہے. کوشش کریں کہ ہم آپ کے کمنٹس جو یہاں اسکرین پہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کوشش کریں گے پروگرام میں لگائیں گے. کل کا پروگرام آپ، ابھی وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، کل کا پروگرام آپ لازمی دیکھیے گا. کل کے پروگرام میں میں ایک بڑا زبردست قسم کا، میرے پاس جو گیسٹ ہیں وہ بھی ہیں، پلس میرے ساتھ جو سنڈے میں جو پروگرام ہوگا اس میں میرے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو میں نے پروگرام کیا ہے اس پروگرام سے آپ کی نا یہ مہنگائی اور یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے پیچھے ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. وہ آپ نے جو ہے دیکھنا مت بھولیے گا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسٹے ٹیون، اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیں. اپنی کمنٹس آپ کے آ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، اس کو دیکھتے رہیں. میں کوشش کروں گا اس پروگرام کو لوپ میں لگا دوں تاکہ جو لوگ دیکھنے سے رہ گئے ہیں، جو جوائن نہیں کر سکے، وہ بھی جو ہے اس کو فردر جو ہے وہ جوائن کر لیں ہمارے ساتھ، اور تاکہ جو رہ جائیں، تاکہ کوشش کریں گے پروگرام جو ہی ختم ہو یہ دوبارہ ایک بار شروع ہو جائے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. سبھی کاظمی کو ٹیم کے ساتھ اور پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.